على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ابھی ہم اور آپ حضرت شیخ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی علمی اور روحانی گفتگو سماعت کر رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے اور سب کو ہمیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے. میں اختصار کے ساتھ اپنی مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر. تو اللہ رب العالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. کائنات کے ذرے ذرے نے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے ایک حصہ پایا ہے. اس وقت صرف اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ اس امت نے بحیثیت امت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے کتنا وافر حصہ حاصل کیا ہے. اس کی ضمن میں ہمیں اور آپ کو اپنا تعارف بھی حاصل ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو محبوب کی نسبت کی برکت سے کن کن عظمتوں سے نوازا ہے. تو اس امت اور پچھلی امتوں کے درمیان میں اگر ہم اور آپ موازنہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی. پچھلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ اس امت کی کسی فرد کے جسم میں موجود لباس پر اگر کوئی گندگی نجاست کا قطرہ لگ جاتا، جب تک کپڑے کی اس جگہ کو کاٹ کر جدا نہ کیا جاتا تو اس وقت کی شریعت لباس پہ پاکی کا حکم جاری نہیں کرتی تھی. کپڑے کے اس حصے کو کاٹ کر جدا کرنا ہوتا تھا. قربان جائیں محبوب پیغمبر کی نسبت کی برکت پہ اللہ نے رحمت للعالمین کی نسبت سے میرے اور آپ کے ساتھ کتنی آسانی کا معاملہ فرمایا. اس امت کے کسی شخص کے جسم پہ موجود لباس پر اگر کہیں گندگی یا نجاست کا قطرہ لگ جائے تو کپڑے کو اس جگہ سے کاٹ کر جدا کرنے کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا پانی اسے اگر ہم اس قطرے کی جگہ کو دھو لیں گے تو شریعت پورے لباس پہ پاکی کا حکم جاری فرما دے گی. اللہ نے آپ کی نسبت سے میرے اور آپ کے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ فرمایا. پچھلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ عبادت کرنی ہے تو عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا. عبادت گاہوں سے باہر اس امت کے کسی فرد کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. مگر قربان جائے محبوب پیغمبر کی نسبت پر اللہ نے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو رحمت کا کیسا حصہ عطا فرمایا. فرمائے میرے بندے تو میرے محبوب کا امتی ہے، میں نے پورے کرۂ ارض کو تیرے لیے مسلح بنا دیا. جہاں بھی کھڑے ہو کے مجھے پکارے گا میں تیری عبادت کو قبول کر لوں گا. پچھلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا. پہلے تو ان میں زکوٰۃ کا مال کھانا حرام تھا. زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا اگر کوئی زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ ادا کرتا ہے پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ دیتا ہے، اگر اللہ کے ہاں وہ قبول ہے آسمان سے آگ اترتی ہے جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ نے اس کے مال کو قبول کر لیا. اگر اس میں حرام شامل یا کسی اور وجہ سے رب کے ہاں وہ قبول نہ ہوا، آسمان سے آگ اترتی نہ تھی، اسے جلاتی نہ تھی، حتیٰ کہ 24 گھنٹے میں پوری قوم میں یہ بات پھیل جاتی فلاں شخص کے مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا. اس طرح وہ شخص 24 گھنٹے کے اندر پوری قوم کے سامنے رسوا ہو جاتا تھا.
لیکن قربان جائے محبوب پیغمبر کی رحمت للعالمین ہونے پہ اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ کیسی رحمت اور پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا۔ پہلے تو اس امت میں مستحق کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا جائز قرار دے دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ رائج کیا، دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ تجھے زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں، دینے والے کے دل میں زکوٰۃ کی نیت کا ہونا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔ اب دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، ہاں اگر اس میں حرام شامل ہے یا وہ رب کے ہاں کسی وجہ سے قبول نہیں تو تب دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے۔ تیسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، کوئی کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے محبوب کا امتی ہے، حرام کا معاملہ آخرت میں چھوڑتا ہوں مگر دنیا میں تجھے کسی شخص کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے اس امت کو آپ کی نسبت کی وجہ سے رحمت کا وافر حصہ عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بچڑے کی عبادت کرنے لگی شرک میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بے قرار ہیں، پریشان ہیں، اللہ میری قوم تو شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ نے کہا میں میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ایک شرط پہ تیری قوم کی توبہ قبول کروں گا۔ یا اللہ وہ کون سی شرط اور کون سا طریقہ؟ فرمایا میں آسمان کے کنارے سے کالے بادل کا ٹکڑا اٹھاؤں گا، آہستہ آہستہ آسمان پہ چھا جائے گا، میدانی ٹی میں اندھیرا ہو جائے گا۔ جنہوں نے شرک نہیں کیا توحید پہ قائم رہے انہیں حکم دے کہ وہ تلوار لے کے میدان میں آ جائیں۔ جو شرک کر چکے ہیں لیکن اب توبہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کہیں کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں۔ اور بنی اسرائیل کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ نے اتنی سخت شرط لگا ڈالی، فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جو توبہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے، جو قتل ہوتا جائے گا توبہ قبول کرتا چلے جاؤں گا۔ قربان جاؤں محبوب پیغمبر کی رحمت للعالمین ہونے پہ اللہ نے آپ کی نسبت کی وجہ سے میرے اور آپ کے ساتھ کتنی رحمتوں کا معاملہ فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے امت کا وہ شخص جس نے 100 سال تک شرک کیا، 100 سال شرک کرنے کے بعد کلمہ پڑھ لیتا ہے، یا اسی طرح وہ مسلمان جو زندگی گناہوں میں بسر کرتا رہا لیکن توبہ تائب ہو جاتا ہے، ایک فرشتہ ان کی توبہ کی کلمات کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے، دوسرا آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اوپر سے آنے والا نیچے سے جانے والے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ایک امتی نے اپنی شرک یا گناہ سے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کی کلمات کو لے کر قبولیت کے مقام پہ جا رہا ہوں۔ اچھا تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ اوپر سے آنے والا فرشتہ کہتا ہے میں اسی بندے کے حق میں رب کی طرف سے مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ادھر توبہ کی قبولیت کے لیے قتل ہونا ہے، ادھر امتی فرض پہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے مغفرت کا پروانہ بھی روانہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس امت کو خاص رحمتوں سے نوازا ہے۔ پچھلی امت کا کوئی شخص بالفرض رات کی تاریکی گھر کی چار دیواری میں یہ سوچ کر کوئی موجود نہیں، دیکھنے والا نہیں، گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ حدیث جیسے ہی گناہ کا مرتکب ہوا اس کے گھر کے دروازے پہ وہ گناہ قدرتی طور پہ لکھا جاتا ہے، جو چھپانے سے چھپتا نہیں، مٹانے سے مٹتا نہیں۔ ہر گزرتے ہوئے شخص کی نظر پڑتی ہے کہ 24 گھنٹے میں یہ شخص پوری قوم کے سامنے رسوا ہو جاتا ہے کہ اس بدبخت نے اپنی رات کو ایسے گناہوں میں بسر کیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ محبوب پیغمبر کے رحمت للعالمین ہونے پر اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ کتنی رحمتوں کا معاملہ فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امت کا وہ شخص جو رات کی تاریکی میں گناہ کا مرتکب ہوا، فرمایا اس کے قدموں کے نیچے موجود زمین کا ٹکڑا اللہ کو کہتا ہے یا اللہ تیری سرکشنوں کو نگل نہ لوں، اور سر پہ موجود آسمان کا ٹکڑا کہتا ہے اللہ تیرے نافرمان کو اچک نہ لوں۔ اللہ کہتا ہے میری مخلوق تم نے پیدا کیا تو پکڑ کے دکھا دو، اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں دخل نہ دینا، یہ میرے محبوب کا امتی ہے، میری رحمت انتظار میں ہے، شاید صبح تک یہ اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے، میرے در پہ جھک کے توبہ کر لے تو میں صبح بھی اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ 8 گھنٹوں تک، تقریباً 8 کی 24
تقریباً 8 گھنٹوں تک مجھے اور آپ کو مہلت ملتی ہے. اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے نہیں دیتا، رحمت انتظار میں ہوتی ہے. ممکن ہے کہ ایک پوری شفٹ کا ٹائم ہے، اس شفٹ کے آخر میں جا کے کہیں یہ نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، اس کا گوئے کہ جو اس پہ گناہ کا بھوت سوار تھا وہ اتر جائے اور اسے پشیمانی کا موقع ملے، تب بھی میں اس کی توبہ کو قبول کر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. شفٹیں لگتی ہیں نا 8-8 گھنٹوں کی. تو اس حدیث کی مبارک سے معلوم ہوتا ہے جس نے رات کو گناہ کیا صبح تک نہیں لکھا جاتا، رحمت انتظار میں ہوتی ہے. شاید فجر کے ٹائم کہ میرے در پہ جھک کے توبہ کر معاف کر دوں گا. فجر کو گناہ کیا تو ظہر تک اسے موقع ملتا ہے، ظہر کو گناہ کیا تو مغرب تک اس کے پاس موقع ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ اتنی رحمتوں کا معاملہ فرمایا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انتظار میں ہوتی ہے. اگر یہ تائب توبہ تائب ہو جائے گا تو گناہوں کو معاف کر دوں گا. دوستو آئیں، پیغمبر اسلام کی اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ عظمتیں دی. اس نسبت کی لاج رکھیں. تفصیل میں نہیں، میں صرف یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ محبوب پیغمبر کے ساتھ بحیثیت امتی کے محبوب پیغمبر کے ساتھ اس نسبت کی لاج ہم اور آپ کیسے رکھ سکتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی لاج یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میری عزت اور کامیابی ہے تو میرے نبی کے طریقے میں ہے. بس اگر میری عزت اور کامیابی ہے تو میرے نبی کے طریقے میں ہے. ہاں، صحابہ کو یہ مقام حاصل تھا معراج کی رات کہ یہ یقین حاصل ہو جو میرے نبی نے فرمایا وہی سچ وہی حق ہے اور محبوب ہی کے طریقے میں میری عزت اور کامیابی ہے. معراج کی رات سے جب واپسی ہوئی آپ نے آ کے واقعہ بیان کیا، ابو جہل تک بات پہنچی. جو پہلے سے کان لگائے ہوتا تھا کوئی نئی بات ملے اور شور مچاؤں، گھر سے نکلا آپ ابو جہل نے سنا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے معراج کے کچھ حصے میں 7 آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت اور جہنم کو معائنہ کر کے واپس آ گیا ہوں. اب یہ بات عقل میں آنے کی تو تھی نہیں. ابو جہل گھر سے نکلا، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی. ابو بکر آئے، کہا ابو جہل کیا بات ہے؟ اس نے کہا ابو بکر ایک بات پوچھنے آیا ہوں. پوچھو کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ بتاؤ اگر کچھ شخص یہ دعویٰ کرے معراج کے ایک حصے میں 7 آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت اور جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، کہ آپ اس بات کو تسلیم کرو گے؟ ابو بکر نے ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد کہا ابو جہل بظاہر تو ناممکن ہے، عقل تو تسلیم نہیں کرتی. اور دونوں باتیں ان کی صحیح تھی کہ بظاہر ناممکن ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی. وہی کا معاملہ عقل میں کہاں آ سکتا ہے؟ فرمایا بظاہر ناممکن، عقل تسلیم نہیں کرتی. ابو جہل نے جب جواب سنا تو وہ مجھ نے محسوس کیا جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے. جھومتے ہوئے کہنے لگا ابو بکر پھر سن، یہ دعویٰ تیرے یار نے کیا ہے. بس صدیق اکبر نے جب یہ جملہ سنا کہ ابو جہل پھر تو بھی سن، اگر میرے محبوب کا فرمان ہے تو بظاہر ممکن ہو یا ناممکن، عقل میں آئے نہ آئے، لیکن محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، میں بغیر کسی شک و شبہ کی اس کی تصدیق کرتا ہوں. اسی یقین اور تصدیق کا نتیجہ تھا کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا. تو ہم نے اس پروگرام سے یہ ذہن لے کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے محبوب کی نسبت کی لاج رکھنے کی کوشش کریں گے. جس ذات کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزار رہے ہیں اس ذات کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. ابھی حضرت شیخ ترغیب دے رہے تھے نوجوانوں کو چہرہ سجانے کی. میں اس حوالے سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اس حسین کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. حسین کائنات کو نہیں بلکہ اللہ حسن کا خالق ہے. اللہ خود حسن کا خالق ہے. تو جو ذات حسن کی خالق ہوگی وہ اپنے محبوب کو کتنا حسین بنائے گی. اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو اللہ اسے اپنے محبوب کے چہرے پہ کبھی نہ سجاتا. اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کی اتباع نصیب فرمائے. اللہ اس پروگرام کو خیر و برکت پورے علاقے میں رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.